مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہمارے ملک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جس شخص نے سب سے زیادہ زمین دی تھی، سینکڑوں ایکڑ، وہ بڑے عجیب خاموش مزاج شخص تھے، اور قومی درد ان کے اندر تھا، قومی جذبہ تھا، اور وہ اس وقت کے ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور وہ بہت بڑے اسٹیٹ کے نواب تھے، رولر تھے۔ تو برٹش گورنمنٹ کا تعلق جتنے راجہ مہاراجہ نواب لوگ تھے ان سے بڑا قریبی تعلق تھا، اور وہ لوگ عام طور پر انگریزوں کے گڈ بک میں رہتے تھے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے ان صاحب کو برطانیہ کے شاہی دورے کے لیے مدعو کیا۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ پہلے گئے اپنے شیخ و مربی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس، اور ان سے جا کر پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، آپ بھی استخارہ کرو، کوئی بات میرے ذہن میں دل میں آئے گی تو میں جواب دوں گا۔ انہوں نے غور و فکر کیا، استخارہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ چلے تو جاؤ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جو کچھ وہاں دیکھو اس کو راز رکھنا، اگر واپس آ جاؤ اور میں زندہ ملوں تو مجھے بتانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ بہت اچھا، وہ گئے اور بڑے شاہی ان کے اعزازات کیے گئے۔ ملکہ وکٹوریہ نے ان کے اعزاز میں ڈنر دیا جو کبھی کسی کو نہیں ملتا تھا، غلام قوم کے کسی مہمان وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی۔ کافی دن کے قیام کے بعد جب برطانیہ کی حکومت اس بات سے مطمئن ہو گئی کہ یہ آدمی ہمارے کام کا ہے، اور کہیں سے انہوں نے اپنے اندر کے جذبات کا اظہار نہیں کیا، تو انگریزوں نے ایک فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک خاص جگہ لے کر جانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، جو ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دکھایا۔ بر صغیر کی طرف سے آنے والے آپ پہلے شخص ہیں جہاں ہم آپ کو لے جا کر وہ جگہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہوگا ٹھیک۔ شاہی انتظامات کے ساتھ کئی گاڑیوں کا قافلہ ان کو لے کر چلا، اور شہر سے دور جنگلات میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کہیں منزل نہیں آ رہی، تو انہوں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ ان کا بس تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے، پھر آپ کو خود نظر آئے گا۔ تو بالکل ایک خفیہ مقام پر پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جنگل میں ایک داخل ہوئے، ایک شاندار مدرسے میں، ایک بہترین ادارہ، شاندار مسجد، اور اس میں جگہ جگہ حلقے لگے ہیں، کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی اصول فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی سیرت پڑھ رہا ہے، کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے، اور لوگ بڑے دیندار وضاقتہ میں، عمامہ، داڑھی، بہت منور چہرے۔ وہ حیران رہ گئے کہ انگریز حکومت کے زیر نگرانی اس گریٹ بریٹن کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، جنگلوں کے بیچ میں یہ مدرسہ، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم بہت بھروسے کی وجہ سے آپ کو یہاں لائے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ ہمارے بہت وفادار ہیں، تو آئندہ ہمیں کچھ کام جو کرنے ہیں اس میں ہم کو کچھ لوگوں سے کام لینا ہوگا، تو اس میں سے سرکار نے آپ کا انتخاب کیا ہے
اور ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کو یہ دکھا دیں جو ہم نے آج تک کسی کو نہیں دکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پورا بھروسہ رکھیے اور مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جتنے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور فقہ، اصول فقہ، سیرت اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، یہ سب یہودی ہیں اور کرسچنس ہیں، اور ان کو ہم تیار کر رہے ہیں، پورے عالم اسلام میں ان کو ہم بھیجیں گے، یہ جامع مسجد کے امام بنیں گے، مدرسے کے شیخ الحدیث بنیں گے، یہ مفتی بنیں گے، یہ مسائل چھیڑیں گے اور آپس میں لڑائی کروائیں گے مسلمانوں، مسلکی بحثیں چھیڑیں گے، کیونکہ ہم کو اگلے زمانے کے لیے یہ لازمی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں بری طرح لڑے گا نہیں، تب تک ہم اپنے اصل مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہم کہاں ہیں لوگوں، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ،